اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر سینبرگ، عرفان کلیم، عمر، کمال، خرم، نیا ٹیل، بغیر وحج کے تو ہماری کوئی میٹنگ انکمپلیٹ رہتی ہے۔ گڈ آفٹرنون اور السلام علیکم۔ ٹریک ٹرین 2021 ٹیلی نار، میں سمجھتا ہوں کہ جس انڈر دی ڈائنمک لیڈرشپ آف عرفان جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی رفتار کے ساتھ چلتا رہے گا تو یقیناً نمبر 1 پوزیشن حاصل کر سکتا ہے۔ جب میں بلڈنگ میں داخل ہوا اور ابھی میں نے عرفان سے ڈسکشن کی تو پتہ لگا کہ اس بلڈنگ کا نام 345 ہے۔ پتہ نہیں میڈیا اس کو نگیٹو نہ لے لے، پورے پاکستان میں صرف ایک پولیٹیکل آفس ایسا تھا جو غالباً 90 کہلاتا تھا، اور غالباً اس کے بعد دوسرا آفس ایسا ہے جو 345 کہلاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ نام کیسے آیا، بہت ہی جیسے کہ سادہ دلی کے ساتھ عرفان نے کہا کہ وی ڈسکس ود دی آور امپلائز، اور وہاں سے یہ چیز جنریٹ ہوئی۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کے منازل ہیں، اور ترقی کے منازل میں نئی چیزیں، مطلب کامیابی کب ہوتی ہے؟ کامیابی اسی وقت نصیب ہوتی ہے جو ہم نے سیکھا ہے کہ آپ کو روایت شکن بننا پڑے گا۔ جب آپ روایت شکن بنتے ہیں تو کامیابی آپ کی منازل طے کرتی ہے۔ تو دیٹ دا گڈ تھنگ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے۔ ابھی مسٹر سینڈبرگ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، 6 مختلف ٹاپک پہ ڈسکشن کیا، اور میرا خیال ہے کہ لونلینس کی بات کی۔ اٹس ویری کامن ان یورپ اینڈ نارتھ امریکہ، اور اس کے حوالے سے کہ اینٹی لونلینس ٹیک ایمرجنگ کے حوالے سے کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی بات کی، پاسورڈ پینک، یہ میرا خیال ہے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی پاسورڈ اگر ڈالتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، کریک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آج کے دن تک بھی دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر 9 لاکھ ہیکر مختلف ویب سائٹ پر ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ منسٹری آف آئی ٹی along with این ٹی سی اینڈ مختلف حلقوں کے ساتھ مل کر ان تمام ہیکرز کو ناکام بناتی ہے۔ تو ریسٹ ایشور کہ آپ کی منسٹری موجود ہے، وہ جاگتی ہے تو آپ سکون سے سوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ورکنگ آن اٹ، ہم بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن گیپ کی بارے میں بات کی گئی۔ بڑے مطلب اگر ہم پورے سسٹم کو دیکھتے ہیں 1947 سے لے کر آج تک، تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہماری ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ اس سسٹم کو گیپ کو کم کیا جائے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ملک کا غالباً 3.1% جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہا ہے، جو کہ انتہائی کم ہے۔ اگر ہم اپنے بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں، انڈیا کو دیکھتے ہیں، آج کل تو ہمارا کمپٹیشن، کل تک ہم فخر سے کسی اور سے کمپٹیشن کرتے تھے، لیکن اب مجبوری میں ہمیں ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر وہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہ جی ڈی پی کا میرا خیال ہے کہ 8% کے 10% کے 11% کے 12% خرچ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں 3.1% جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے۔ ہماری کیا خواہش ہے؟ مطلب ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر صورت میں جی ڈی پی کا 10% ایجوکیشن پر خرچ کیا جائے، تبھی ہم اس گیپ کو، ایجوکیشن گیپ کو کم کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں گے۔ یس، ہماری خواہش بھی ہے کہ اس کو گیپ کو کم سے کم کیا جائے۔ ابھی جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو مائی ینگ اینڈ ڈائنمک ممبر ٹیلی کام نے مجھے بتایا، سب لوگ ٹیلی کام سے ریلیٹڈ ہیں، اور تمام چیزوں کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ شروع میں بڑی لڑائیاں ہماری ہوئی ہیں کہ کس طرح سسٹم کو بہتر کیا جائے۔ تو 2 اچھی سی گڈ نیوز اس کے بعد اور ڈسکشن کرتے ہیں کہ نیشنل براڈ بینڈ پالیسی 2021 الحمدللہ اب سے کچھ دیر پہلے منسٹری آف آئی ٹی کے ویب سائٹ پہ ڈال دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر اس کو دیکھیں، ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں،
اور جو ہماری پالیسی کیا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر اگین، کہ آپ کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا، آپ کی انپٹ کو شامل کرنا۔ ہماری کامیابی اسی وقت ہوگی جب آپ کی سوچ ہمارے ساتھ شامل ہوگی، اور آپ کی ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ کی جو بھی سجیشن آتی ہے ہم اس کو ریکمنڈیشن میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس ریکمنڈیشن کو تبدیل کر کے اس پہ کوشش کرتے ہیں امپلیمنٹ کرنے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی گڈ نیوز کہ نیشنل سائبر پالیسی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈیمانڈ چلی آ رہی تھی کئی سالوں سے، وہ بھی اب سے چند منٹ پہلے ہم نے منسٹر آف آئی ٹی پہ اپلوڈ کر دی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ نیوز جو ہماری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی نار کچھ ڈسکشن میری ابھی بیٹھ کر ہوئی ہے، اور کچھ باتیں میرے کان میں سی او صاحب نے فرمائی ہے، ہم اس پہ پوری کوشش کروں گا کہ اس پہ عمل ہو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی وجہ کر میرے ذہن میں ہے کہ آپ نمبر 1 پوزیشن پہ جا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بالکل ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ رائٹ آف وے، جو کہ mid 90s سے میرا خیال اٹ واز اے ڈارک ہارس، آپ لوگوں کے یقیناً میرا خیال آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے بعد منسٹری آف آئی ٹی نے اسے کیبنٹ سے اپروو کرا چکی ہے، اب بہت جلد اس کے نوٹیفائی بھی ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں جو تکالیف ہوئی، آپ کو پتہ ہے اس میں منسٹری آف ریلوے انوالو تھی، اس میں سب سے بڑا کر منسٹری آف ڈیفنس انوالو تھی، میٹروپولیٹن، میونسپل کارپوریشن، یونین کونسل، ڈی ایچ اے، اور سب سے بڑھ کر کینٹنمنٹ بورڈ، کینٹ سے مراد، ان تمام لوگ انوالومنٹ، اس کو بڑے مشکل سے ایک طویل جدوجہد کے بعد اس کو پاس کرانے میں منسٹری آف آئی ٹی کامیابی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا لینڈ مارک ہے ٹیلی کام کے سیکٹر میں۔ ہمیشہ شروع دن سے میرا خیال ہے کہ ڈیمانڈ ہمیشہ رہی ہے کہ ایڈیشنل اسپیکٹرم کے حوالے سے، تاکہ کنیکٹیوٹی بہتر ہو۔ منسٹری آف آئی ٹی اگین آپ لوگوں کے تعاون سے ہی آپس میں بیٹھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، وی نیڈ ٹو بی تھینکفل ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان کہ وہ منسٹری آف آئی ٹی کی تمام باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اور جو جن مسائل ہوتے ہیں اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اس پہ ایک آلریڈی آپ کے علم میں ہے کہ کمیٹی بنی ہوئی ہے ایڈیشنل اسپیکٹرم کے حوالے سے، اس پہ کام جاری ہے، اور نہ صرف ہی کام جاری ہے بلکہ آلریڈی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کو ہائر بھی کر دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی مہینے کے آخر تک دوبارہ اس کی میٹنگ ہوگی، اور ہم دیکھیں گے بیس لائن کیا بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ ایڈیشنل اسپیکٹرم کے حوالے سے بھی ہمارا کام جاری ہے۔ ویری امپورٹنٹ ایشو ٹیکسیشن، میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو مجھے ملتا ہے اسی بارے میں ڈسکشن کرتا ہے، باتیں کرتا ہے کہ کس طریقے سے ٹیکسیشن کے نظام کو یا منیمائز کیا جائے۔ بالکل ہم آپ کی آواز سے آواز میں لاتی ہے منسٹری آف آئی ٹی، اور ہماری خواہش کہتی ہے کہ یس اس کو کم کیا جائے، لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک طرف ایف بی آر بھی موجود ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی موجود ہے۔ ہماری ریکمنڈیشن آلریڈی ای سی سی میں چلی گئی، ای سی سی نے اس کو ان پرنسپل ایگری بھی کر لی ہے، بٹ ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے جو سب کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سب کمیٹی سے بھی بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اپروول لینے کے بعد کیبنٹ، اور کیبنٹ سے اس کی اپروول لے لی جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکسیشن کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل کر لیا جائے گا۔ 5G میرا حال ذکر بھی کیا مسٹر سینڈبرگ صاحب نے، اور مجھے پتہ لگا کہ ایشیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ٹیلی نار 5G سرو کر رہا ہے۔ 5G کی کامیابی اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم 4G کی پینیٹریشن بڑھائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مہینے کے طور 1.2 سے لے کر 1.4 ملین 4G کی پینیٹریشن بڑھائی جا رہی ہے۔ ہماری کیا خواہش ہوگی کہ یس 2022 دسمبر تک 5G کو بھی پاکستان میں لانچ کر دیا جائے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یسٹرڈے وی ہیڈ اے میٹنگ ود ممبر ٹیلی کام اور ادر لوگ، انہوں نے تو مجھے یہ کہا کہ اگر آپ پہلے کے بھی ڈیٹ سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن میری کیا خواہش ہوگی کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو شامل کیا جائے، ان کے مشوروں سے آگے بڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خواہش ہوگی پاکستان میں بھی 2022 دسمبر تک 5G کو لانچ کر دیا جائے۔ چونکہ میڈیا موجود ہے، مجھے اندازہ ہے کہ پینڈیمک 2، اب تو پینڈیمک 2 چل رہا ہے کیونکہ دیر واز اے گیپ اینڈ دین اس حوالے سے کنیکٹیوٹی کی بہت زیادہ پرابلم تھی، اور اربن ایریاز
میں سمجھتا ہوں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، دے ور ڈوئنگ ویری ویل. بٹ رورل ایریاز، مظفر گڑھ، راجن پور، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، خیرپور، فاٹا، یہاں پہ مسائل اپنی جگہ پر موجود تھے اور کسی حد تک ہیں بھی. بالکل ہم نے کیا کوشش کی کہ کنیکٹیوٹی کو بہتر کیا جائے. آج سے 1 سال پہلے تک کیا ہو رہا تھا کہ یو ایس ایف ہر 45 دن کے بعد ایک کانٹریکٹ سائن کرتی تھی اور انڈر سرویئرز کو دیتی تھی. وٹ دی منسٹر آف آئی ٹی ڈیڈ اٹ کہ ہم نے میک شیور کیا ہے کہ وہ کانٹریکٹ 45 دن کے بجائے 30 دن اور 30 دن کے بجائے اب ہم نے کوشش کی کہ 15 دن پر ہر صورت میں کانٹریکٹ اسائن کیا جائے تاکہ ہمارے دیہی علاقے کے نوجوان طالب علموں ان کو بھی آسانیاں پیدا ہوں. اب سے دیکھا کہ آج سے 4 دن پہلے غالباً جھیلم چکوال کے حوالے سے ہم نے 25 کروڑ کی لاگت سے ایک کانٹریکٹ اسائن کیا ہے. اسی مہینے غالباً 3 تاریخ کو ہم نے کراچی میں لانچ کیا تھا، وہ تقریباً 3.1 بلین کا تھا. 3.1 بلین. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وی آر موونگ ٹو کے پی کے، وہاں پر بھی ہم نے اربوں روپے کے کانٹریکٹ اسائن کرنے جا رہے ہیں. تو ہماری کیا خواہش ہے کہ پاکستان کے تمام علاقوں کو جو انڈر سروے ہیں، دیہی علاقے ہیں، ان میں بھی کنیکٹیوٹی کو بہتر سے بہتر کیا جائے. بٹ ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک ٹائم. ہم اس رفتار کو دوگنا تگنے کی تعداد میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو یقیناً کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی ہماری خواہش ہوگی کہ تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جائے. آج کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، صرف اس امید کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ جو باتیں کی گئی ہیں، جو 6 پوائنٹ ڈفرینٹ پوائنٹ بتائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ کے ساتھ اس میں کسی جگہ پر بھی اگر منسٹری آف آئی ٹی کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو منسٹری آف آئی ٹی از ریڈی ٹو ہیلپ یو آؤٹ. انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابی کے منازل طے کریں گے. تھینک یو ویری مچ.